بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آداب تبلیغ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نیک کام کرو، نیک کام کرنے کا حکم کرو، برے کام سے روکو، بلکہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نیک کاموں کی طرف بلاتی رہے اور برائیوں سے روکتی رہے۔ دعوت و تبلیغ دین کا اہم ترین فریضہ اس سے قبل انبیاء علیہم السلام کے سپرد تھا۔ ختم نبوت کے بعد یہ سعادت عظمیٰ تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی۔ تبلیغ کے لیے قرآن پاک میں یہ بنیادی اصول بتلائے گئے ہیں کہ لوگوں کو اپنے رب کی طرف حکمت، اچھی نصیحت اور اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ کر کے بلاؤ۔ تبلیغ کا بہترین طریقہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طرز زندگی ہے، جو کتاب و سنت کا صحیح نمونہ ہونے کی وجہ سے بذات خود ایک ادارہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے ہر قول و فعل میں احکام الہی کی پابندی کی وجہ سے ایسی کشش و جاذبیت پائی جاتی تھی کہ جس کو بھی ان سے معاملہ پڑتا تھا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ایک قلیل عرصے میں اسلام نے عالمگیر حیثیت اختیار کر لی تھی۔ اور آج بھی اسی طرز عمل کی ضرورت ہے کہ ہر شخص خود کو پابند کتاب و سنت بنا کر دوسروں کو یہ راستہ اختیار کرنے کی ترغیب دے، کیونکہ جب تک کوئی انسان کوئی کام خود نہ کرے، اس کے لیے دوسروں کو کہتے ہوئے کچھ جھجک سے محسوس کرے گا۔ اگر ہمت کر کے کہہ بھی دے گا تو اس کا اثر اتنا نہیں ہوگا جتنا کہ ہونا چاہیے۔ اس لیے ہر شخص کو نیابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس فریضہ ادا کرنے کے لیے اپنی ذات اور اپنے گھر والوں سے تبلیغ شروع کرنی چاہیے۔ اسی طرح جس جگہ کوئی ناجائز کام ہو رہا ہو اسے دیکھ کر خاموش نہ ہو جائیں کہ اس طرح شریک گناہ سمجھے جائیں گے، کیونکہ غیبت کرنے والا اور سننے والا برابر کے گنہگار ہوتے ہیں۔ تبلیغ و تلقین کے لیے لازم ہے کہ نیت صحیح ہو آپ کی، اپنی نیت نیک بختی جتانے یا دوسروں پر اعتراض کر کے ان کو ذلیل و رسوا کرنے کی غرض نہ ہو۔ اخلاص، محبت، نرمی اور بردباری سے بات سمجھائے اور اس پر اچھے پہلو واضح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دعوت حق کی راہ میں جس قدر مجھ کو اذیت و تکلیف میں مبتلا کیا گیا ہے، کسی اور نبی اور رسول کو نہیں کیا گیا۔